الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر مجلس اعظم امیر پنجاب حضرت قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، عالی مرتبت فخر المدرسین عمدۃ المحققین علامہ فردوسی صاحب زیدہ مجدہ ذی وقار اساتذہ گرامی، باوقار علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، سامعین و حاضرین، طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو، بالخصوص ان بچوں کو جنہوں نے سند فراغت حاصل کی، حفظ قرآن کی سعادت پائی، باقاعدہ عالم دین بننے کا شرف انہیں نصیب ہوا اور آج عزتوں کی دستار سر پہ سجائے بیٹھے، آج کی تقریب کے دولہا بنے بیٹھے ہیں، میں ان کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کو، آپ سب کو بصمیم قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ عزت میں دعا ہے کہ اللہ ان بچوں کو کتاب و سنت کے تقاضوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی خاص عنایتیں اور کرم نوازیاں ان کی جولیوں میں ڈالے۔ میں علامہ فردوسی صاحب کا مداح ہوں اور ان کی کاوشوں کا، ان کی محنتوں کا قدردان ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہار میں تو پھول کھلانا کوئی بڑی بات نہیں، خزاں کے موسم میں جو گل و لالا کھلا دے اور صحراؤں کے اندر جو چراغاں کر دے وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں بیٹھ کر کے بہت کم وسائل کے باوجود انہوں نے یہ چراغ روشن کیا اور اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں بھی اور پھر پوری دنیا پر ان کے تلامذہ تدریس کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں اور مزید ان کی محنتیں انشاءاللہ ثمر بار ہوں گی۔ اور یہ بات کر رہے تھے کہ یہ صحرا کا علاقہ ہے، تو مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو صحراؤں سے اٹھنے والے لوگ فطرتوں کے امین ہوتے ہیں، اور جب وہ علم کا چراغ لے کے میدان عمل میں آتے ہیں تو اندھیرے مٹاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا ابھی تو ایک صحرا میں علم کا چراغ روشن کیا، اور وہ بستی جس کے اطراف میں بسنے والے اور ان لوگوں کے تلخ اور نامناسب رویے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہاتھ میں جو چراغ علم لیا، اس کی روشنیاں چار دانگے عالم میں پھیلی۔ آج بھی نبیوں کے وارث مشکلات کا کلیجہ چیر کے حالات پیدا کرتے ہیں۔ اپنی راہیں خود تراشنا کمال ہوتا ہے، بنی ہوئی راہوں پہ چلنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن خود راہیں تراشنا اور خود چلنا، پھر لوگوں کو طرح دینا، یہ سعادت مند لوگوں کا مقصود ہوتا ہے۔ کیونکہ جلسہ دستار فضیلت کا ہے، تو آپ اگر مجھ سے یہ سوال کریں کہ اسلام کا کوئی دوسرا نام بتائیں
تو میں برجستہ عرض کروں گا کہ اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی، اور اس دین کا دوسرا نام دین علم کیوں نہ ہو کہ جس دین کی تعلیمات کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے۔ ہمیں پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پہ ناز کیا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ یہ ماضی قریب میں آپ نے سنا ہو کسی نے امی کا ایک ایسا ترجمہ کیا جو اس کی اپنی خواہشات کا آئینہ دار تھا، اور امی کی عظمتوں کو بیان کرنے سے قاصر رہا۔ تو جگہ جگہ بات چلی، تو میں نے کہا کہ میاں وہ پڑھنے نہیں آئے، وہ پڑھانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ سیکھنے نہیں آئے، وہ سکھانے آئے ہیں۔ میں ایک یونیورسٹی میں تھا، تو مجھے وہاں کے وائس چانسلر صاحب کہنے لگے کہ یہ جو شور مچا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں جو اساتذہ رکھتے ہیں تو ان کی کوئی ڈگریاں چیک کرتے ہیں یا ویسے رکھ لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے کسی ان پڑھ کو یہاں استاد رکھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ اس یونیورسٹی میں پڑھے لکھے کو استاد رکھتے ہو، تو جس رب نے پوری کائنات کا معلم بنا کے حضور کو مبعوث فرمایا تو ایسے ہی مبعوث فرما دیا۔ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ تو اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے، اور ہمارے اسلاف نے علم پہ کام کیا، اور ہماری تعریف، ہماری پہچان اور ہمارا مقام علم تھا، اور علم کی وجہ سے ہی انسان اپنے دیگر مشارکات سے ممتاز ہوتا ہے۔